جب اس نے دوسری بھی کھا لی، اس کے بعد اس نوجوان نے دیکھا کتا اسی طرح دوبارہ اس کی طرف دیکھ رہے، اس نے تیسری روٹی بھی اٹھائی، اس کتے کو کھلا دی۔ جب کتے نے تیسری روٹی کھائی اور کھا کر وہ بھاگتا ہوا چلا گیا، عبداللہ بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے کہا، نوجوان تجھے 3 روٹی دی، 3 ہی روٹیاں میرے پاس تھی، تو کتے کو 1 کھلا دیتا، 2 کھلا دیتا، 1 تو کم سے کم خود کھاتا تاکہ تیری کمزوری اور بھوک تو دور ہوتی۔ تو اس نوجوان نے کہا، اے بزرگ، بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلی کھلائی تو میں انتظار میں تھا کہ یہ کھانے کے بعد اگر سیر ہوتا ہے تو چلا جائے گا، اگر نہیں ہو گیا تو طلب کے لیے میری طرف دوبارہ دیکھے گا، تو میں نے اپنے ہاتھ کو روکے رکھا۔ پھر دوبارہ میں نے دوسری روٹی دی، اس نے وہ کھائی، تب بھی طلب کے لیے میری طرف دیکھا، تو میں نے تیسری روٹی بھی دے دی، تو وہ کتے کی بھوک مر گئی، وہ واپس چلا گیا۔ بات یہ تھی کہ کتا بھوکا میرے پاس تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ کتا میرے پاس بھوکا آ جائے اور میں کھانا کھا لوں۔ تو عبداللہ بن یاسر نے فرمایا کہ اے نوجوان، تیرے اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے ولایت کے مقام پر پہنچایا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقطے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سچوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، صحبت اختیار کرو۔ تو آج سب سے دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ تمام مخلوقات میں، آسمان کی ہو، زمین کی ہو، یہ زمین کے نیچے کی ہو، فضا کی ہو، انسانوں میں ہو، جو بھی مخلوق ہے، چاہے فرشتے ہوں، اللہ کے بعد سب سے اس کی مخلوق میں افضل و اعلیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ ایک دوسرا میسج دے کے جا رہا ہوں میں آپ کو، اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ دوسرا، حضور کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ گروہ انبیاء۔ جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے انبیاء اور رسول تشریف لائے، حضور کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ اللہ کی مخلوق میں گروہ انبیاء ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے مخلوق میں؟ وہ ہیں جنہوں نے صحبت رسول اختیار کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صحبت رسول اختیار کی، اس صحبت کی وجہ سے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ان کو میسر ہوئی، اب وہ صحبت ان کے بعد، حضور علیہ السلام کے پردہ نشین ہونے کے بعد کسی کو وہ صحبت میسر نہیں ہو سکتی، اس لیے قیامت تک اب صحابی کوئی نہیں بن سکتا، صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ اور اس صحبت کی برکت کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی، علماء موجود ہے، کوئی صحابی حضور پر ایمان لایا اور لانے کے بعد نہ اس نے کوئی نماز پڑھی ہو، نہ زکوٰۃ دی ہو، نہ حج کیا ہو، نہ اعمال صالح کی ہو، نہ ذکر و اذکار کیا ہو، نہ اللہ کی حمد و ثنا کیا ہو، ایمان لایا، اس کے بعد ان تمام اعمال صالح کیے بغیر اگر وہ انتقال کر گیا تو تب بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس امت کا چاہے کتب اور غوث ہو، جس کے نامہ اعمال میں 70 سال کی عبادت لکھی ہو، اس صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ مرتبہ مقام کیوں ملا؟ صحبت رسول کی وجہ سے، صحبت رسول کی وجہ سے۔ تو صحبت رسول افضل ہے عبادت سے، تو صحبت رسول سے صحابہ کو افضل ملا۔ اب یہ 1,24,000 کم و بیش جو صحابہ ہیں، ان میں سب سے افضل صحابہ کون ہیں؟ وہ 1500 صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کی۔ اب ان 1500 صحابہ میں کون افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ وہ 313 صحابہ جنہوں نے جنگ بدر لڑی، بدری صحابہ۔ اور ان 313 میں افضل صحابہ، ان میں سب سے افضل کون ہے؟
وہ جنہوں نے 3 سال ابتدائی اسلام میں 3 سال کے اندر جن 40 مسلمانوں نے ایمان قبول کیا، جن کو سابقین الاولین کہا جاتا ہے، وہ سب سے افضل ہیں۔ اب ان 40 صحابہ میں کون افضل ہے؟ ان 40 صحابہ میں 10 صحابہ افضل ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو دنیا میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنا دی کہ یہ جنتی ہیں۔ اب ان 10 صحابہ میں کون افضل والا ہے؟ چاروں خلفائے راشدین 10 صحابہ میں سب سے افضل والا ہے۔ اور ان چاروں خلفائے راشدین میں کون افضل والا ہے؟ شیخین ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور ان دونوں شیخین میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق چار یار۔ تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو اب جو نقطہ بیان کرنا ہے، ترتیب میں نے بتا دی کہ خلفائے راشدین باقی تمام صحابہ سے افضل ہیں، باقی تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ یہ نقطہ سمجھ جائیں گے تو ولایت کی جو صحبت اختیار کی جاتی ہے، ولیوں کی صحبت میں جو بیٹھا جاتا ہے، وہاں سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس نقطے کو آپ سمجھ جائیں گے کہ 4 خلیفہ سارے صحابہ سے افضل، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ سے افضل۔ ایک دن حضور علیہ السلام، اب جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ آخری نقطہ دے کر محفل ختم کروں گا، تو اس کو اپنے پلے سے باندھ لیے گا کہ ایک دن حضور تشریف فرمائے صحابہ میں، اور ان صحابہ میں 2 خلیفہ بھی بیٹھے ہیں جو بعد میں بنے۔ کون؟ افضل الصحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ حضور نے اپنے سینے کے بٹن کو کھول کر جنوب کی طرف، یمن کی طرف رخ کر کے کہا کہ یہاں سے یمن سے مجھے محبت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اس طرف یمن سے مجھے اپنی محبت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، سینہ کھول کر۔ پھر کہا، اے عمر اور اے علی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم یمن جانا، یمن میں ایک علاقہ ہے کرن، اس میں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے جس کا نام ہے اویس، اور وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ جو نقطہ دے رہا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ میری بارگاہ میں آ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ماں بوڑھی ہے، بیمار ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، لیکن میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے، میرے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صحابہ ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی۔ اور وہ صحابہ جو ان سب سے افضل ہیں، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی، ان کو حضور بتا رہے کہ اے علی، اے عمر، تم کرن جانا، یمن جانا، وہاں میرے دیوانہ، میرا عاشق ہے جو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے، جو اس کی ماں ضعیف ہے، بوڑھی ہے، اس کو چھوڑ کے آ نہیں سکتا کہ اس کی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تو لیکن میرے عشق میں تڑپتا ہے، میرے عشق میں وہ ہر وقت فنا رہتا ہے، روتا ہے۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، حضور نے دونوں خلیفوں سے کہا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم دونوں اویسے کرنی کے پاس جانا اور جا کر اپنے لیے بھی اور میری امت کے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے اویسے کرنی کی۔ ماں کی خدمت نے کیا رنگ دے دیا کہ علی اور عمر اعلیٰ تھے، ادنا کے پاس بھیج دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔
وہ افضل تھے مفضول کے پاس بھیج دیا اور صحابی تھے تابعی کے پاس بھیج دیا. ایک ماں کی خدمت سے اور ویسے کرنی کو مقام کیا ملا کہ وہ صحابہ جو افضل الصحابہ ہے حضرت عمر اور حضرت علی، اور حضور ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اے عمر اے علی، صحابہ کو حکم دے رہے ہیں تابعی کے پاس جانے کے لیے. تابعی کا مرتبہ مقام صحابہ سے نیچے ہے، علماء بیٹھے ہیں نیچے ہے. کبھی سارے تابعی مل جائے ایک صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ مقام ہے اللہ کے رسول کے صحبت اختیار کرنے والے اہل ایمان کا. ان صحابہ میں جو سب سے افضل ہیں حضرت عمر اور حضرت علی، ان کو حضور حکم دے رہے ہیں کہ تم اویس کرنی کی زیارت کے لیے جاؤ اور ان سے اپنے لیے اور میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرواؤ. اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی. مسلم شریف کی حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں، میں لفظ بلفظ اسی طرح بیان کروں گا. علماء بیٹھے ہیں، مسلم شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھ لے، آپ کے علاقے میں عالم صاحب موجود ہے، یہ دکھائیں گے آپ کو. حدیث اسی طرح موجود ہے کہ حضور کا حکم موجود ہے دونوں صحابہ کے لیے. اب مدینہ کی زندگی آپ کو پتہ ہے بڑی ہی سخت زندگی تھی مسلمانوں کی. پے در پہ غزوات تھے، جہاد تھا، تبلیغ تھی. تو یہاں تک کہ حضور علیہ السلام پردہ نشین ہو گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور بھی مکمل ہو گیا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو حج آیا، حج کا دن آیا، اور حضرت امیر المومنین بھی حج کے لیے آئے. حج میں آ کر اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ ولیوں کے پاس جا کے دعائیں کیوں مانگتے ہو، میں یہاں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، وہ سمجھو. ماں کی عظمت کے ساتھ اور مقام اولیاء کہ حرم کعبہ میں کعبہ سامنے حضرت عمر سین میں کھڑے ہیں اور حجاج سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے تمام لوگ پیچھے ہو جائیں اور میرے ساتھ پاس صرف یمن والے لوگوں کو بلایا جائے، یمن سے جو آئے. یمن والے لوگ جو حجاج تھے اکٹھے ہو گئے حضرت عمر فاروق کے سامنے. کعبہ موجود ہے سامنے، مسلم کی حدیث ہے. موجود ہو گئے، آپ نے فرمایا یمن والے سارے آگے، کہا سارے آگے. کہا کرن جو آپ کا علاقہ ہے اس کے لوگ رہ جائیں، باقی سارے یمن والے چلے جائیں. وہ کرن کے لوگ وہاں پر رک گئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک کرن والوں، تم جتنے لوگ بھی حج پر آئے ہو کیا وہ تمام کے تمام لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت؟ کہا ویسے تو سب موجود ہیں لیکن ایک شخص ہے. کہا کون؟ کہا ایک شخص ہے ہمارے پاس اور وہ دیوانہ سا ہے، وہ دیوانہ سا ہے اور وہ ہمارے پاس موجود نہیں. کہا کیا نام ہے؟ کہا اویس نام ہے. آپ نے فرمایا